اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تقریباً 2000 سال پہلے ایک ایسی طاقتور سلطنت موجود تھی جو ہندوستان کے قلب پر حکومت کرتی تھی، اہم تجارتی راستوں کو کنٹرول کرتی تھی، شاندار یادگاریں تعمیر کرتی تھی، غیر ملکی حملہ آوروں کو شکست دیتی تھی اور ہندوستان کو رومی دنیا سے جوڑتی تھی، مگر آج بہت کم لوگ اس سلطنت کا نام جانتے ہیں۔ یہ ہے قدیم ہندوستان کی فراموش شدہ سلطنت، ستواہن خاندان سلطنت کی حیرت انگیز داستان۔ دکن سے ابھرتی ایک سلطنت۔ طاقتور موریہ سلطنت کے زوال کے بعد ہندوستان کئی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسی سیاسی انتشار کے دوران پہلی صدی قبل مسیح کے قریب دکن کے علاقے سے ایک نئی طاقت ابھری۔ کہا جاتا ہے کہ اس سلطنت کے بانی سیموکا تھے۔ چھوٹی شروعات سے آغاز کرتے ہوئے ستوانوں نے آہستہ آہستہ اپنی حکمرانی موجودہ مہاراشٹر، تلنگانہ، آندھرا پردیش اور دیگر علاقوں تک پھیلا دی۔ مگر یہ صرف ایک عام سلطنت نہیں تھی، یہ خاندان ہندوستان کی تاریخ کی طویل ترین حکمرانی کرنے والی سلطنتوں میں شامل ہونے والا تھا۔ ستواہن سلطنت ہندوستان کے اہم تجارتی راستوں کے مرکز میں واقع تھی۔ ان کی بندرگاہیں ہندوستان کو رومی سلطنت، عرب دنیا اور جنوب مشرقی ایشیا سے جوڑتی تھیں۔ رومی جہاز سونا، شراب اور قیمتی اشیاء لے کر آتے تھے، جبکہ ہندوستانی تاجر مسالے، کپاس، موتی اور قیمتی پتھر برآمد کرتے تھے۔ ماہرین انسان قدیمہ کو ستواہن علاقوں میں رومی سکے بھی ملے ہیں، جو ایک مضبوط عالمی معیشت کا ثبوت ہے۔ ذرا تصور کریں، تقریباً 2000 سال پہلے ہندوستان اور روم کے تاجر سمندروں کے ذریعے تجارت کر رہے تھے۔ اسی عالمی تجارتی نظام نے ستوانوں کو بے پناہ دولت عطا کی۔ ستواہن حکمرانوں میں ایک نام سب سے نمایاں ہے، گوتمی پترا ستاکرنی۔ انہیں غیر ملکی حملہ آوروں کو شکست دینے والے حکمران کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس زمانے میں مغربی ہندوستان کے کچھ حصوں پر اویسٹن کشترپس نامی طاقتور گروہوں کا قبضہ تھا، مگر گوتمی پترا نے بھرپور مقابلہ کیا۔ اس نے دشمن بادشاہوں کو شکست دی، ستواہن طاقت کو دوبارہ بحال کیا اور قدیم ہندوستان کے عظیم ترین حکمرانوں میں شمار ہونے لگا۔ قدیم کتبوں میں انہیں یوں بیان کیا گیا ہے: دھرم کا محافظ اور اپنی رعایا کا نگہبان۔ ان کی فتوحات نے ستواہن سلطنت کو ایک عظیم طاقت میں بدل دیا۔ ستواہن صرف جنگجو نہیں تھے، وہ فن، مذہب اور تعمیرات کے بھی سرپرست تھے۔ انہوں نے ہندو مت اور بدھ مت دونوں کی حمایت کی، جس سے مذہبی ہم آہنگی کا ماحول پیدا ہوا۔ ہندوستان کی کچھ خوبصورت ترین بدھ غاریں اور اسٹوپے انہی کے دور میں ترقی پائے۔ مشہور اجنتا غاریں اور امراوتی اسٹوپا بھی انہی فنی روایات سے جڑے ہوئے ہیں جو ستواہن دور میں پروان چڑھیں۔ ان کے مجسمے، نقش و نگار اور کتبے آج بھی مورخین کو حیران کرتے ہیں۔ ستواہن تاریخ کا ایک حیرت انگیز پہلو شاہی خواتین کا اہم کردار تھا۔ ملکہوں اور شاہی ماؤں کو عزت اور اثر و رسوخ حاصل تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کئی حکمران فخر سے اپنی والدہ کا نام اپنی شناخت کا حصہ بناتے تھے۔ اسی لیے گوتمی پترا ستاکرنی کا مطلب ہے گوتمی کا بیٹا ستاکرنی۔ قدیم دنیا میں یہ روایت نہایت غیر معمولی تھی، جو اس معاشرے میں خواتین کے بلند مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ مگر کوئی بھی سلطنت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ وقت کے ساتھ اندرونی اختلافات، علاقائی بغاوتوں اور مسلسل جنگوں نے ستواہن سلطنت کو کمزور کر دیا۔ ہندوستان میں نئی طاقتیں ابھرنے لگیں۔ 3 صدی عیسوی تک یہ عظیم سلطنت آہستہ آہستہ تاریخ کے صفحات سے غائب ہو گئی۔ ان کے شہر ویران ہو گئے، ان کی طاقت ختم ہو گئی اور ان کی داستان وقت کی دھول میں دفن ہو گئی۔ اگرچہ آج بہت کم لوگ ستوانوں کے بارے میں جانتے ہیں، مگر انہوں نے ہندوستانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انہوں نے دکن کے وسیع علاقوں کو متحد کیا، عالمی تجارت کو فروغ دیا، ہندوستانی ثقافت کو بیرونی تسلط سے محفوظ رکھا اور پورے برصغیر میں فن، مذہب اور علم کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی میراث آج بھی قدیم غاروں، سکوں، کتبوں اور کھنڈرات میں زندہ ہے۔ ستواہن خاندان شاید آج بہت سے لوگوں کے لیے ایک بھولا ہوا نام ہو، مگر ان کی داستان قدیم تاریخ کے سب سے دلچسپ ابواب میں سے ایک ہے۔ سلطنتیں ابھرتی ہیں، سلطنتیں زوال پذیر ہوتی ہیں، مگر کچھ اپنی بازگشت ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ اگر اپنے قدیم تاریخ کے اس سفر کو پسند کیا ہے
تو مزید بھولی بصری سلطنتوں اور پراسرار تہذیبوں کی ان کہی کہانیوں کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔